वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में टोयोटा मोटर्स के मालिक आमिर अवान को उनके फार्म हाउस के बेडरूम में कत्ल कर दिया गया है। कितने अफराद फार्म हाउस के अंदर गए हैं असले से लेस। उसके बाद एक सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियोस है वो वायरल हो रही है। ये मुल्ज़मान कहां से दीवार फलांग के हैं या गेट से इंटर हुए हैं? क्या उस फार्म हाउस के आमिर अवान साहब के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे या किधर थे, सोए हुए थे? और उसके बाद आमिर अवान साहब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और टोयोटा मोटर्स के मालिक हैं, उनके बेडरूम में कौन कौन मौजूद था, उनके घर में कौन कौन मौजूद था? और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। जो मुल्ज़मान फार्म हाउस के अंदर घुस के आए हैं, क्या इनको इस्लामाबाद पुलिस ने या नाके पे जगह जगह पर नाका लगा हुआ इस्लामाबाद पुलिस का, उस जगह पर इनको चेक नहीं किया गया? ये इंटर कैसे हुए हैं? इस्लामाबाद के एक बहुत ही हसास और हर टाइम सिक्योरिटी अलर्ट रहती है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि यहाँ पर ये कैसे पहुंचे? क्या किसी ने मुखबरी की है? क्या कोई इनके साथ कोई मुलव्वस तो नहीं है? मुल्ज़मान सिक्योरिटी गार्ड की गन्ने भी ले गए, नकदी भी ले गए, और क्या कोई पुरानी दरीना दुश्मनी थी, अनाथ थी, या टारगेट किलिंग थी? ये बड़े हक़ैक़ आपको बताऊंगा। FIR का क्या मतन है, FIR किन की मुद्दत में दर्ज हुई है, ये तमाम हकीकत आपको A to Z बताऊंगा। हमारी पूरी वीडियो के साथ जुड़ करना है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आखिर पर जरूर देना है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना। आगे चल के तमाम बड़े हक़ैक़ के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में अफसोसनाक खबर लेकर मुदस्सिर अवान हाजिर हो चुका है। इस्लामाबाद मारगला टाउन में मशहूर बिजनेसमैन आमिर अवान के कत्ल के लर्ज़खेज़ वारदात, डकैती या टारगेट किलिंग, होशबा इंकशाफात। उसके बाद वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में टोयोटा मोटर्स के मालिक आमिर अवान को उनके फार्म हाउस के बेडरूम में कत्ल कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाका शहजाद टाउन में वाक़या अर्चड स्कीम के एक फार्म हाउस में मुबैना डकैती के दौरान फायरिंग से टोयोटा मोटर्स से वाबस्ता कारोबारी शख्सियत। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मुख्तलिफ पहलू का जायजा लिया जाए। पुलिस ने कहा है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं और 6 से 7 टीमें वाक़े का खोज लगाने के लिए काम कर रही हैं। इस्लामाबाद के पोश इलाके शहजाद टाउन में वाक़ा एक फार्म हाउस पर होने वाले बुज़दिलाना टारगेट हमले पर टोयोटा मोटर्स अपारा के मालिक आमिर सफदरवान को कत्ल कर दिया गया है। पहले ये वीडियोस का क्लिप मुलाज़ा फरमाइए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियोस का क्लिप मुलाज़ा फरमाया होगा कि किस तरह मुल्ज़मान किस तरह असले से लेस हैं। ये फार्म हाउस के जो डोर थे वहां से इंटर होते हैं या खिड़की की जानिब से होते हैं। ये बड़े हक़ैक़ हैं। बड़े सवाल पैदा होते हैं कि मुल्ज़मानों को कोई मुखबरी करने वाला कोई शख्स तो नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे? और ये टारगेट किलिंग जो करने वाले थे मुल्ज़मान, जो असले से लेस अंदर इंटर होते हैं, दीवार फलांग के आते हैं या दरवाजे से आते हैं, मेन डोर से आते हैं, उस टाइम फार्म हाउस के आमिर अवान साहब के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं गेट पर, वो उस टाइम किधर थे और उन्होंने इनको क्यों नहीं रोका? ये असल सवालिया निशान पैदा होता है। बड़े हक़ैक़ हैं। आगे चल के FIR का जो मतन है और FIR जिनकी मुद्दत में दर्ज हुई है वो भी आपको हकीकत बताऊंगा। इब्तदाई रिपोर्ट्स और तफ्तीश हकाम के मुसल्लह कलाशनकोव से लेस 5 मुसल्लह अफराद सिक्योरिटी तौर पर प्रॉपर्टी में दाखिल हुए और आमिर अवान पर इस वक्त गोलियां बरसाई जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे। उन्हें फौरी तौर पर शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इतवार की शाम जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली CCTV फुटेज में मुसल्लह मुल्ज़मान हदूद में दाखिल होते हुए देखे जा सकते हैं, जिसने वफाकी हुकूमत के सेफ सिटी कैमरे नेटवर्क और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर संगीन सवालात खड़े कर दिए। इस हमले का बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की गई टारगेट किलिंग करार दिया जा रहा है। उसके बाद ताहल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और तहकीकात जारी हैं। इस कत्ल ने इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़वा दी है, जहां हाई प्रोफाइल शख्सियत पर इस तरह के टारगेट हमला शादो नादिर होते हैं, लेकिन इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह ताला महरूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को इस मुश्किल घड़ी में सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थाना शहजाद टाउन, जिला इस्लामाबाद और ऐशा अवान शोहर आमिर अवान, फार्म हाउस नंबर 51, गली नंबर 8, अर्चड स्कीम, मारगला टाउन। उसके बाद बखिदमत जनाब SHO साहब थाना शहजाद टाउन इस्लामाबाद, जनाब आला गुजारिश है मैं मुसम्ता ऐशा अवान ज़ौजा आमिर अवान सकना
فارم ہاؤس نمبر 51 گلی نمبر 8 ارچڈ سکیم مرگلہ ٹاؤن کی رہائشی ہوں۔ میں اپنے شوہر عامر امان کے ہمراہ بیڈ روم میں موجود تھی۔ میرے بیٹے اسد اور اریان اوان اپنے اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے۔ بروقت قریباً 2:45 بجے کمرے میں شور کی آوازیں آنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر 3 مسلح ملزمان میرے شوہر کے ساتھ ہاتھ پائی اور مزاحمت کر رہے تھے، جبکہ 2 مسلح ملزمان کھڑکی کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے شور مچایا تو ملزمان نے ہمیں جان سے مارنے کی نیت سے سیدھے فائر کیے۔ اس میں ایک فائر میرے شوہر کے پیٹ میں لگا اور وہ شدید زخمی ہو گیا اور وہ گر گئے۔ میرا شور اور فائر کی آواز سن کر میرے بیٹے اسد اور اریان بھی کمرے میں آ گئے، جس پر ملزمان کھڑکی کے راستے باہر کی طرف فرار ہو گئے۔ باہر نکل کر دیکھا تو سیکیورٹی گارڈ ارمان اور داؤد بھاگتے ہوئے آئے اور مسلح ملزمان نے ارمان سے ان کی گن، اس کے بعد موبائل فون اور نقدی چھین لی، جبکہ کلیم اللہ اور داؤد سے بھی موبائل اور نقدی چھین کر انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ ملزمان نوجوان قد درمیانہ، ایک ملزم کا قدرے لمبا اور رنگ گندمی اور جسمانی طاقت مضبوط تھی۔ میں، میرے بیٹے اسد اور اریان اوان اور سیکیورٹی گارڈ ارمان اور داؤد ملزمان کے سامنے آنے پر انہیں شناخت کر سکتے ہیں۔ ملزمان نے ہمارے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے گھس کر مجھ پر اور میرے شوہر پر جان لیوا حملہ کر کے میرے شوہر کو شدید زخمی کیا اور ملازمین سے موبائل فون اور اسلحہ چھین کر سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ استدعا ہے کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں قرار واقعہ سزا دلوائی جائے۔ عائشہ اوان زوجہ عامر اوان سکنہ فارم ہاؤس نمبر 51 گلی نمبر 8 ارچڈ سکیم مرگلہ ٹاؤن اسلام آباد۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بہت بڑے بزنس مین اور بزنس سے ریلیٹڈ ایک ٹویٹا موٹرز کے مالک عامر صفدر اوان کو مسلح افراد گھر میں گھس کر ان کے بیڈ روم میں فائرنگ کرتے ہیں۔ دشمنی ہے، ذاتی رنجش ہے، یا ڈکیتی ہے، یا ٹارگٹ کلنگ ہے؟ یہ تو سوالات بہت کھڑے ہو گئے ہیں ناظرین کہ کس طرح ملزمان اندر فارم ہاؤس کے اندر آتے ہیں۔ کیا اسلام آباد پولیس کے جگہ جگہ ناکے ہیں؟ یہ ناکوں سے گزر کے آئے ہیں؟ کیا ان کو چیک نہیں کیا گیا؟ کیا یہ گاڑی میں آئے ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں اور سوالیہ نشان ہیں اسلام آباد پولیس پر۔ اس لیے اسلام آباد ایک ایسا کیپٹل ایریا ہے جہاں چڑی پار نہیں مار سکتی کوئی بھی، کیونکہ آپ کو پتہ کہ CFCT کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی کسی کی نقل و حرکت ہوتی ہے فوراً اس کیمروں کے ذریعے اس بندے کو کیپچر کرتے ہیں اور فوراً وہاں اسلام آباد پولیس پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہاں بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ IG صاحب جو ہیں اسلام آباد کے سید علی رضا رضوی صاحب بہت تبنگ قسم کے آفیسر ہیں اور ہر ٹائم خود الرٹ رہتے ہیں، اور اسلام آباد پولیس بھی 24 گھنٹے الرٹ رہتی ہے۔ لیکن یہاں سوالیہ نشان آ تھانہ شہزاد ٹاؤن مرگلہ ٹاؤن میں کس طرح ایک فارم ہاؤس کے اندر 5 مسلح افراد گھس جاتے ہیں، اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، اور ایک یعنی کہ وہ دروازے سے نہیں جاتے ہیں، وہ ایک کھڑکی کی جانب جاتے ہیں اور کھڑکی کیا توڑتے ہیں یا کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی بڑے حقائق ہیں ناظرین۔ کسی نے کوئی اس میں ملوث تو نہیں ہے، پہلے سے کوئی کھڑکی تو نہیں کھولی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ملزمان اندر انٹر ہو گئے ہیں؟ یہ ناظرین بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ کیا کوئی گھریلو ملازم ان ملزمانوں کے ساتھ کوئی ملوث تو نہیں ہے کہ مکمل تہہ تک جائیں گے؟ لیکن ایک اتنے بڑے بزنس مین کو کھڑکی سے مسلح افراد آنا اور گولیاں چلانا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جانا، اور سیکیورٹی گارڈوں سے موبائل فون اور ان کی جاتے جاتے 2 گنیں بھی ساتھ لے گئے۔ اب یہاں بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے FIR کا متن جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ جو ناظرین ذرائع رپورٹ کے مطابق ہمارے پاس تفصیلات پہنچی تھیں، اس طرح قتل کر دینا گھر میں گھس کر، بہت بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ یقین کریں کہ اس طرح کے واقعات اگر اس طرح کے ہوتے رہے اسلام آباد میں، بڑے بزنس مین ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے فارم ہاؤس میں اگر اس طرح کے ملزمان گھس سکتے ہیں تو عام شہری کا کیا حال ہوگا؟ عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ چلتے پھرتے لوگوں کا دن دہاڑے قتل و غارت ہو جانا، پھر کیا ہوگا؟ بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں ناظرین۔ بزنس مین عامر اوان کی اہلیہ عائشہ اوان نے بیان دیا کہ وہ درمیانی شب اپنے شوہر کے ساتھ بیڈ روم میں موجود تھی۔ یہ میں FIR میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جبکہ ان کے 2 بیٹے اسد اور ریان اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس پر ملزمان کھڑکی کے راستے فرار ہو گئے۔ باہر پہنچ کر دیکھا تو سیکیورٹی گارڈ ارمان داؤد بھی موجود تھے۔ یہاں پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے، پوائنٹ ملانا آپ نے، ڈاؤٹ سارے ملانے آپ نے، جنہیں ملزمان نے موبائل فون اور نقدی چھین کر کمرے میں بند کر دیا تھا۔ عائشہ اوان نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نوجوان قد درمیانہ، رنگ گندمی اور ایک ملزم جسمانی طور پر مضبوط تھا۔
انہوں نے کہا کہ وہ بیٹوں اور سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ملزمان کو شناخت کر سکتی ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے ڈکیتی کی نیت سے گھر میں داخل ہو کر جان لیوا حملہ کیا ہے، عامر اوان کو شدید زخمی کیا، اور جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شفا انٹرنیشنل میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، ملازمین سے اسلحہ اور نقدی بھی چھین لی ہے۔ ناظرین، یہ سوالات بہت بڑے کھڑے ہو گئے اور اسلام آباد کی پولیس پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اتنا بڑا اسلام آباد کے کیپٹل ایریا میں کس طرح ملزمان اندر انٹر ہوتے ہیں؟ کیا یہ بحر کے دوسرے شہروں سے آئے تھے یا اسلام آباد میں موجود تھے؟ اتنی بڑی بڑی گنیں لے کے آئے ہیں۔ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھو گا کہ اتنے بڑے بڑے ان کے پاس اسلحے سے لیس تھے، اور یہ کیسے فارم ہاؤس کے انٹر ہوتے ہیں؟ ملازمین میں سے کوئی ان کے ساتھ ملوث تو نہیں ہے؟ کیا کوئی آس پاس کے علاقے کا کوئی بندہ ملوث تو نہیں ہے؟ یا ان کی مکمل سیکیورٹی دی ہے کہ کس طرح وہ کون سے بیڈ روم میں سوتے ہیں، اور اس جانب کھڑکی ہے، گھر کا ڈور اندر سے بند ہے، یہ کھڑکی توڑ کے اندر گئے ہیں، کیسے گئے ہیں؟ یہاں سوالات بہت کھڑے ہوتے ہیں کہ کھڑکی میں اندر آپ کو پتہ ہے کہ کھڑکی ڈائریکٹ نہیں بندہ جا سکتا، اس کے اندر گرل لگی ہوتی ہے، ان کو گرل توڑ کے اندر جانا پڑے گا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، یقین کریں یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے دینی ہے کہ اگر اس فارم ہاؤس کا ڈور بند تھا تو کھڑکی کے اندر سے بیڈ روم کی جانب کیسے گئے ہیں؟ لان کے ساتھ ہی کھڑکی تھی اور کھڑکی کو وہ توڑ کر اندر گئے ہیں۔ اس ٹائم شور نہیں پڑا جب وہ اپنے چوکو چبند ہو جاتے؟ کیا وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں؟ جب اتنا شور شرابہ اور گولیوں کی آوازیں آئی ہیں، اس ٹائم سیکیورٹی گارڈ گنے اٹھا سکتے تھے یا نہیں اٹھا سکتے تھے؟ ان کی پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھے، اس ٹائم وہ کہاں موجود تھے اور ان کو اندر بند کر دیا؟ کیا یہ واردات کرنے کے بعد ان سیکیورٹی گارڈوں کو بند کر دیا، ان سے اسلحہ بھی چھین لیا، ان سے نقدی اور موبائل بھی چھین لیے؟ ناظرین، بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ مکمل ہم امید کرتے ہیں اسلام آباد پولیس پر، اور آئی جی صاحب جو بڑے دبنگ قسم کے آئی جی صاحب ہیں، سید علی رضا رضوی صاحب بڑے دبنگ قسم کے آئی جی صاحب ہیں، امید کرتے ہیں اس فیملی کو انصاف تو ضرور ملے گا اور ملزمان بہت جلد گرفتار بھی ہو جائیں گے، اور سیف سٹی کیمرے میں ساری حقیقت سامنے بھی آ جائے گی، پریس کانفرنس بھی ہوگی، لیکن وہ شخص اتنے بڑے بزنس مین مقدول عامر اوان صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ جو ایک ایسے بزنس مین کمیونٹی پریشان ہو چکی ہے، اور انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے ہیں، انہوں نے سر پکڑ لیے ہیں کہ اگر اس طرح کی بزنس مین کمیونٹی سریعام گھر میں کس طرح جو ہے نا وہ مسلح افراد آرام سے آتے ہیں، اصلی کی نیت سے آتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے یا کوئی مخبر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تو اب مکمل تحقیقات تہ تک ہر پہلو تک جائے گی تو اس کے سارے حقائق سامنے آئیں گے۔ ناظرین، ہمارے پاس جو بڑی بریکنگ نیوز پہنچی تھی، ذرائع رپورٹ کے مطابق، مبینہ اطلاعات کے مطابق ہمارے پاس جو اطلاعات پہنچی تھی، تفصیلات پہنچی تھی، اور ایف آئی آر کا متن ساری اے ٹو زیڈ آپ کو حقیقت بتا دی ہے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ تب تک لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیوز کے ساتھ، اللہ نے کے بعد۔